بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روزی ووز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میرا ہاتھ کمر پر باندھے خنجر کی جانب بڑھتا گیا۔ میں نے اسے محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ میں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ اس کا کیا گیا ڈرامہ میں نے شروع کر دیا۔ فیاض، تم سچ کہتے ہو، واقعی وہاں کچھ ہے، مجھے بھی وہ دکھائی دے رہی ہے۔ تم تو ڈرپوک واقعی ہو، لیکن وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں نے خنجر نظروں کے سامنے کر لیا۔ وہ خوف اور ڈر سے پسینہ پسینہ ہونے لگا۔ میں نے پھرتی اور مہارت سے کام لیتے ہوئے ایک زوردار وار کیا اس پر۔ ایک بھیانک چیخ اس کے حلق سے نکل کر ویرانے میں گونجی۔ اس کے بعد اس نے حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ راحت، تم نے مجھے بے گناہ قتل کر دیا ہے، حالانکہ میں بے قصور تھا۔ میرا تمہاری سحرت سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ چند گھڑیوں کے لیے تڑپا۔ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے علاوہ بھی اس قبرستان میں کوئی موجود ہے جو یہ تمام منظر دیکھ رہا ہے، کیونکہ کسی کا سایہ مجھے درخت کے ساتھ اوجھل ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ خوف و ڈر سے میرا دماغ چکرانے لگا، لیکن جلد ہی پرسکون ہو گیا، کیونکہ درخت کے پیچھے پوشیدہ سایہ سحرش کا تھا جو آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس کے لبوں پر فاہرانہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا پیار کا سمندر بھی تھا۔ جان، اس شخص سے میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگر تم اسے قتل نہ کرتے تو یقیناً میری زندگی کی شمع یہ گل کر دیتا۔ وہ کئی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا، اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے اس قبرستان میں اس نے دیکھ لیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی اور ادھر ادھر چھپنے لگی، لیکن وہ بہت چالاک اور تیز تھا۔ میرا پیچھا کرتا رہا، مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ تب میری نظر تم پر پڑی تو میں نے کہا، دیکھ میرا شہزادہ آ رہا ہے، اب تیرا کام تمام کر دے گا۔ میری بات سن کر اس نے تمہیں دیکھ لیا اور پھر چھپنے لگا، لیکن چھپ نہ سکا، پکڑا گیا اور مارا بھی گیا۔ تم نے نہ صرف میرے دل میں اپنے پیار کو مضبوط کیا ہے، بلکہ میرے اعتماد کو بھی پختگی بخشی ہے۔ اب میں بالکل پرسکون ہوں، یوں جیسے آزاد ہوائیں۔ سحرش کو مطمئن دیکھ کر میں بھی پرسکون ہو گیا۔ وہ بولی، بابا گھر میں ہیں، صرف تمہاری خاطر یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اب میں جاتی ہوں، کل رات چھپڑ کنارے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چل دی اور میں لاش کو ٹھکانے لگانے سے متعلق سوچنے لگا۔ کافی دیر تک سوچوں میں مہو رہا اور ایک گہرے گھڑے میں لاش کو پھینک دیا، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں چلتا ہوا چھپڑ کنارے پہنچا۔ خنجر کو بھی چھپڑ میں پھینک کر پرسکون کی سانس لی۔ مجھے فیاض کے قتل کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں تھا اور نہ ہی پچھتاوا تھا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی میری سحرش کے قریب ہونے کی کوشش کرتا، اسے بھی قتل کر دیتا۔ جب میں گھر پہنچا تو ہر طرف سکون کا عالم تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر اپنا جائزہ لیا تو لرز کر رہ گیا، کیونکہ بالکل خونی اور قاتل انسان دکھائی دیا۔ کپڑوں پر اس کے خون کے نشان جگہ جگہ نمایاں تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے تبدیل کر لیے اور اتارے ہوئے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہی بس ایک نشانی تھی جو مجھے لوگوں کے سامنے قاتل ٹھہرا سکتی تھی، اور میں کوئی بھی ایسی نشانی باقی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ دل مطمئن تھا، کپڑے مسلسل جلتے جا رہے تھے۔ اندر کمرے میں دبکے گھر والوں کو اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ ان کے گھر میں ان کے درمیان ایک خونی اور قاتل انسان بھی موجود ہے۔ جب کپڑے جل کر خاک ہو بن گئے تو میں نے تمام خاک کو بکھیر دیا۔ اس کے بعد جب دل کو پوری طرح تسلی ہو گئی، تب اندر کمرے میں بستر میں جھا گھسا۔ چند لمحات گزرے ہوں گے، مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو۔ دستک دینے کا انداز بہت ہی دلکش تھا۔ راحت، مجھے سحرش کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں اچھل پڑا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ تم اور یہاں؟ ہاں، بابا چلا گیا،
چلو چھپڑ کنارے چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس گلی میں چل پڑی۔ اس کا حوصلہ و ہمت دیکھ کر میں ابھی تک تجسس و حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایسی لڑکی تھی اور جسے اندھیروں سے بالکل خوف اور ڈر نہ آتا تھا۔ یوں چل رہی ہو، حالانکہ سردی بھی بہت زیادہ تھی اور باہر کا ماحول بھی وحشت زدہ تھا، لیکن میں کیسے رک سکتا تھا؟ پیار کرنے والوں کو موسموں اور اندھیروں سے کیسا خوف؟ وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی ہی کیفیت میری بھی تھی۔ میں نے سیاہ چادر اوڑھی اور اس کے پیچھے چل پڑا اور گھوں سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ میں بھاگنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ بعض گھر ایسے بھی تھے جن کے دروازے گلیوں میں کھلتے تھے۔ میری جنونی قدموں کی آہٹیں انہیں نیند سے بیدار بھی کر سکتی تھی، سو بنا آہٹ کے تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہی رہا۔ وہ گاؤں کے باہر ایک درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنے لگی۔ میرے قریب پہنچتے ہی بولی، راحت، نہ جانے تمہارے پیار نے مجھ پر کیسا جادو کر دیا ہے کہ تمہارے علاوہ کہیں بھی دل نہیں لگتا۔ بس یہی دل چاہتا ہے کہ تم ہو، میں ہوں اور گہری تنہائی ہو۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ بابا گھر سے نکلے اور میں تمہیں ملوں۔ آج جی بھر کر باتیں نہ کی تھی، اس لیے دل کو سکون نہ ملا تھا۔ بابا ابھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ میں بھی نکل پڑی۔ پہلے چھپڑ کنارے تمہیں ڈھونڈتی رہی کہ تم دکھائی دو، لیکن جب تم یہاں نظر نہ آئے تو پھر تمہارے گھر جا پہنچی۔ مجھے بتاؤ، تم پر کسی نے شک تو نہیں کیا؟ کیونکہ تمہارے کپڑے فیاض کے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ مجھے گھر میں بس یہی خوف تھا کہ کہیں تمہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ میں نے کہا، نہیں سہرش، مجھے کسی نے نہیں دیکھا اور گھر والے بھی پرسکون سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے کپڑے بدل لیے ہیں اور ان کپڑوں کو جلانے کے بعد اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ تم آ گئے۔ میری باتیں وہ بڑے غور اور دھیان سے سنتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے کسی قسم کا خوف بھی وہ اپنے اندر برداشت نہ کرنا چاہتی ہو۔ سہرش، میں بھی ایسی ہی کیفیت سے دو چار تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہاری ہمت اور طاقت اور حوصلہ دیکھ کر کئی مرتبہ تو میں خود خوف میں آ جاتا ہوں کہ تم عورت ہو یا کوئی اور مخلوق، کسی بھی چیز سے تمہیں خوف نہیں آتا؟ میری بات پر اس کے منہ سے ایک کہکا پھوٹا اور نہ جانے کتنے لمحات تک وہ ہنستی چلی گئی۔ مخلوق اور میں؟ جان، تمہیں پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اندھیروں، تنہائیاں، ویرانیاں، سنسانیاں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ میں نے آنکھ بھی ایک ویرانی ماحول میں کھولی تھی۔ مجھے بابا بتاتے ہیں کہ میری پیدائش پر ہی ماں چل بسی تھی۔ میری پیدائش جنگلوں میں بنی ایک جھونپڑی میں ہوئی تھی۔ بابا نے کسی بات پر بستی والوں سے ناتا رشتہ توڑ رکھا تھا، دنیا والوں سے بالکل الگ تھلگ میری ماں کو لے کر رہتے تھے۔ بچپن میں ہی میں نے اندھیرے اور ویرانیاں دیکھ لی تھی اور ان اندھیروں سے میرے اندر خوف اور ڈر نہ بھرا تھا، بلکہ حوصلہ، ہمت اور طاقت بھر دی۔ مجھے اندھیروں سے پیار ہونے لگا۔ آج بھی ایسی ہی کیفیت ہے۔ حالانکہ بابا چاہتے تو گاؤں میں بھی رہ سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں انسانوں سے کیا خوف ہے کہ مجھے انسانی نظروں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ سہرش نے درد سے ٹیک لگائے تمام کہانی سنا ڈالی اور بولی، ارے تم نے مجھے کن باتوں میں لگا دیا ہے؟ آؤ چھپڑ کنارے چلیں، وہاں پانی کی ٹھنڈی لہروں سے کھیلتے ہیں۔ کیا اتنی سردی میں ٹھنڈے پانی؟ وہ مسکرائی۔ سردی ہے تو پھر کیا ہوا؟ محبت کرنے والوں کے سامنے یہ سب چیزیں معمولی اور حقیر ہوتی ہیں، چلو آؤ۔ وہ مجھے لیے چھپڑ کنارے چل پڑی۔ ہم دونوں چھپڑ کنارے جا پہنچے۔ وہ پاؤں پانی میں رکھ کر پانی سے کھیلنے لگی اور پانی کے چمٹے اس نے میرے اوپر بھی ڈالے۔ سردی سے میرے دانت تو پہلے ہی لرز رہے تھے۔ وہ مجھ پر دوبارہ پانی پھینکنے لگی۔ اس کے اس فعل سے میرا جسم پورا لرزنے لگا اور کانپنے لگا۔ میں نے کہا، سہرش، شدت سردی سے لگتا ہے ٹھٹر کر مر جاؤں گا۔ میری بات پر اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، جان، تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح نکلنے لگے ہو، حالانکہ تم نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میری ہر خوشی تمہاری ہوگی۔ ہاں، لیکن میں نے بولنا چاہا تو وہ مسکرائی اور بولی، جان، اپنی راہوں کو نہ بدلو، جو راہیں مجھے پسند ہیں ان پر چلو، وعدہ کرو کہ ہمیشہ میرا ساتھ دو گے۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن میں نے پھر کچھ کہنا چاہا تو وہ بولی، جان، تم پانی سے خوف زدہ ہو۔ ہاں، ایسا ہی ہے، میں نے کہا تو وہ بولی، ڈرپوک کہیں کے، چلو لگاؤ چھلانگ پانی میں، دیکھتی ہوں تم میری محبت کا کیا ثبوت دیتے ہو۔ محبت کا لفظ سنتے ہی میں نے چھپڑ میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کنارے بیٹھی ہنستی رہی اور بار بار پانی کے چمٹے مجھ پر ڈالتی رہی۔ جان، یقین کرو، تم بالکل ویسے نکلے ہو جیسے میں سوچا کرتی تھی۔ اس کے یہی الفاظ تھے جس نے مجھے دنیا والوں سے جدا کر رکھا تھا۔ اچھا چلو نکل آؤ باہر، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا
اور میں اس کا ہاتھ تھامے پانی سے باہر نکل آیا۔ جسم میں ایک کپ کپی تاری تھی، لیکن وہ تصورات میں بہت دور نکل گئی تھی۔ جان میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کوئی اس قدر مجھے چاہنے والا ملے گا۔ سچ پوچھے تو تنہائیوں سے میں اکتا گئی تھی۔ اکیلے میں راستے کھٹن اور دشوار گزار رہی تھی، لیکن آج میں اکیلی اور تنہا نہیں ہوں۔ تمہارا پیار، تمہاری چاہت میرے ساتھ ہے۔ دیکھا آج فضائیں کیسے مہک رہی ہیں، ہر چیز میری خوشیوں کی مسرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ایک وہ انسان تھا جو مجھے اذیتوں میں دھکیلنا چاہتا تھا۔ اچھا کیا تم نے اس کا قتل کر دیا، میری راہوں کو ہموار کر دیا۔ وہ وحشت پر اتر آیا تھا، لیکن جان ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی تو تم جانتے ہو نا، میں نہ موت سے ڈرتی ہوں اور نہ قتل کرنے سے۔ میرے اعتماد کو ہمیشہ بحال رکھنا، اگر نہیں بحال رکھا اور میرا اعتماد ٹوٹا، راہیں جدا ہوئی تو دھرتی کو آگ لگا دوں گی، تمہیں جلا دوں گی، خود بھی مر جاؤں گی اور اسے بھی جلا دوں گی جو تمہارے نزدیک آنے کی کوشش کرے گی۔ میری محبت تمہارے لیے انمول ہے، اسے وحشتوں میں نہ بدل دینا، ورنہ تمہیں ہر سو بکھری ہوئی انسانی جسموں کی راکھ ہی ملے گی۔ اتنا کہہ کر وہ کھنڈرات کی جانب چل دی اور میں سردی میں ٹھہرتا ہوا بس اسے وہیں سے دیکھتا رہا۔ جب اندھیروں نے اسے روپوش کر لیا تو میں گھر آ گیا۔ جن راستوں سے چل کر آیا وہ راستے پانی سے بھیگتے چلے گئے۔ آتے ہی میں نے کپڑے تبدیل کیے اور لحاف میں گھس گیا۔ سردی کی شدت سے مجھے بخار ہو گیا۔ صبح گھر والے میری حالت پر تڑپ گئے کیونکہ میرا جسم سردی سے بالکل ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے میرے گرد کوئلے گرم کر کے رکھ دیے اور کئی لحاف میرے اوپر دیے۔ میں نے گھر والوں کے لیے بہانہ تلاش کر لیا تھا کہ میں چھپڑ کنارے چلتے وقت پھسل گیا تھا اور میں ٹھنڈے پانی میں گر پڑا تھا، لیکن ہوش بحال ہوئے تو تب پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ گرم کوئلوں نے میرے جسم میں حرارت پیدا کر دی۔ میں نے اپنے کمرے میں ہی فیاض کے قتل کی خبر سن لی، لیکن چہرے پر خوفزدگی کے اثرات نمایاں نہ کیے، ویسے ہی حیران و پریشان رہا۔ دو آدمیوں نے قبرستان سے گزرتے ہوئے فیاض کی لاش کو ایک گھڑے میں پڑا دیکھ لیا تھا۔ گاؤں میں شور برپا ہو گیا تھا کہ فیاض کا قتل ہو گیا ہے، اسے مار دیا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے پورے گاؤں کے مرد قبرستان جا پہنچے تھے۔ وہاں جو بھی فیاض کی لاش دیکھتا تو خوف زدہ ہو جاتا۔ ہر کسی کی زبان پر اپنی سٹوری تھی۔ زیادہ تر لوگوں کی زبان پر یہی بات تھی کہ اس کو کسی جن بھوتوں نے مار ڈالا ہے، لیکن حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ جب لاش گاؤں لائی تو کہرام مچ گیا۔ میرے گھر والے بھی اس لاش کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے ہی مجھے خبر دی تھی کہ فیاض کو جن بھوتوں نے قتل کر دیا ہے۔ میں سن کر مطمئن تھا کہ کسی کا بھی شک مجھ پر نہیں تھا، ورنہ گاؤں میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اور ویسے بھی میرے گاؤں والے سادہ تھے، وہ غریب لوگ تھے، اس لیے ماں سوائے اسے دفن کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ رات گہری ہوئی تو مجھے اپنے کمرے کا دروازہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ کنڈی میں نے بند نہ کی تھی۔ میں نے اپنا منہ بستر سے باہر نکال لیا۔ میرے سامنے ایک سیاہ نقاب پوش کھڑا تھا، سیاہ چادر میں اس نے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اسے ایک دم اپنے پاس دیکھ کر میں ڈرا اور خوف سے کانپنے لگا۔ خیال آیا کہ کہیں اس نے مجھے فیاض کا قتل کرتے ہوئے تو نہیں دیکھ لیا تھا، کہیں مجھے فیاض کی طرح قتل کرنے تو نہیں آ گیا۔ چند لمحات خوفزدہ رہنے کے بعد میں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب میں میٹھی سی مسکراہٹ سنائی دی۔ وہ نقاب پوش میرا کوئی دشمن نہ تھا، میری اپنی سہرش تھی۔ کیسی طبیعت ہے جان؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بہتر ہوں، لیکن تم؟ ہاں، چند گھڑیوں کے لیے آئی تھی، بابا گھر میں ہی ہیں، تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی تھی۔ جان، بہت شرمندہ ہوں کہ خواہ مخواہ تمہیں پانی میں کودنے کے لیے کہہ دیا۔ پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے، بس چاہتی تھی، جسے دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں، وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایسی آزمائش میں آئندہ کبھی نہیں ڈالوں گی۔ اچھا، اپنا دھیان رکھو، میں چلتی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا گھر میں پرسکون رہوں گی، جانتے ہو کہ میرا سکون، میرا اطمینان صرف تم ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں تجسس بھری نظروں سے بس اس سے دیکھتا رہا کہ وہ کیسی نڈر اور بے باک لڑکی ہے، ذرا بھی خوف نہیں ہے، ذرا بھی اپنے اوپر گھبراہٹ کی
کو سوار نہیں ہونے دیتی، ایک ہوا کے جھونکے کی مانند ہر لمحہ میرے تعاقب میں رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو گمان ہوتا کہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہے۔ عورت ہوا کتنے ہی دل کی مضبوط کیوں نہ ہو، یہ اندھیروں سے آنکھ مچولی کرنا، ویرانی سنسانوں میں گھومنا، یہ سب عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اس خیال کو جھٹکنا پڑا، کیونکہ مجھے ایک ایسی عورت کا واقعہ یاد آ گیا تھا جو حقیقت تھا، اٹل تھا۔ اٹل حقیقت تھی۔ وہ یہ تھا کہ جو بانجھ تھی اور ایک جوگی نے اسے منتروں میں لگا دیا تھا۔ رات کے سیاہ اندھیرے میں وہ قبرستان میں جایا کرتی تھی، بے خوف و خطر منتر پڑھا کرتی تھی، لیکن جب لوگوں کو اس پر شک گزرا تو اسے قبرستان میں ہی قتل کر دیا۔ اس واقعے نے مجھے شک و وسوسات سے باہر کھینچ لیا اور تسلیم کر لیا کہ میری سحرش انسانی مخلوق سے ہے، وہ بھی نہ ڈر اور مضبوط دل کی ہے۔ ہم دونوں پیار میں بہت آگے نکل گئے، لیکن کسی کو بھی ہمارے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ کئی بار تو میں دن کی روشنی میں دیوانگی کے عالم میں کھنڈرات جا پہنچتا تھا اور اسے جی بھر کر باتیں کر کے سکون حاصل کر لیتا تھا۔ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے مجھے سحرش کی تمام داستان یاد آ گئی تھی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی یاد آ گئی تھی، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ جس طرح میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محبت کی یہ آگ دونوں طرف برابر کی لگی ہوئی تھی۔ ہمارا ملاپ اکثر سیاہ راتوں میں ہوتا۔ جب اس پر بے بسی اتر آئی تو وہ ویرانیوں سنسانیوں سے گزرتے ہوئے میرے کمرے تک آ پہنچی تھی، اور جب مجھے بے بسی ڈسنے لگی تو میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کے گھر تک پہنچتا تھا اور اسے دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لیتا تھا۔ لیکن آج اس کی بکھری حالت، مرجھایا پن، لبوں پر طاری طویل خاموشی نے مجھے لرزا کر دیا تھا۔ تبھی کھنڈرات جا پہنچا تھا اور اس نے مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس کو حاصل کرنا تھا، ہر حال میں اپنانا تھا، تو اس امتحان میں بھی پورا اترنا تھا۔ میں نے اس کا دیا ہوا کاغذ کھول دیا۔ وہ ایک بھیانک سی شکل والے انسان کی تصویر تھی اس کاغذ پر، جس کے تن پر کپڑے بھی نہ تھے اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے، جیسے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے سانپ۔ نہیں، یہ سحرش کے باپ کو اغوا نہیں کر سکتا، یہ تو خود دنیا سے بیزار انسان ہے، فقیروں سے بدتر حال ہے۔ یہ بھلا ایک دلیر انسان کو کیسے اغوا کرے گا؟ تصویر دیکھ کر میں حیرت میں چلا گیا کہ شاید سحرش نے غلط تصویر دے دی ہے۔ حالانکہ تصویر میں ہیبت ناک چہرہ ہونا چاہیے تھا، جس کے کندھے پر لٹکی ہوئی بندوق ہوتی، آگے پیچھے ارد گرد محافظ ہوتے۔ مجھے سحرش سے جا کر تصدیق کرنی چاہیے۔ تصویر دیکھ کر میں الجھنوں میں پھنستا چلا گیا، دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ کھنڈرات کی جانب تھا، لیکن وہ مجھے قبرستان میں ہی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھی دکھائی دی۔ سحرش، میں نے اسے پکارا۔ اداسیوں، غموں، دکھوں بھرا چہرہ اس نے اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے آج اس سے پہلے اس کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نظریں آسمان کی طرف کر کے اس نے گہری سانس لی۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ وہ میرے بابا کو مار دے گا، دکھ میں لپٹی آواز مجھے سنائی دی۔ میں غمگین سی صورت کے ساتھ ہی اس کے قریب جا بیٹھا اور کاغذ اس کی جانب بڑھا دیا۔ سحرش، یہ شخص جو اپنی زندگی سے بیزار ہے، تمہارے بابا کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ لگتا ہے پریشانی میں تم نے مجھے غلط تصویر دی ہے۔ میری بات پر اس نے گہری نظروں سے اس تصویر کی جانب دیکھا۔ یہی وہ بغیرت انسان ہے جس نے میرے بابا پر اپنی گرفت ڈالی ہے۔ دیکھنے میں ایسا ہی ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت گھناؤنے اور خطرناک ہیں۔ راحت، اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی، اس نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ لگتا ہے تم مجھ سے سچا پیار نہیں کرتے ہو۔ اگر سچا پیار کرتے تو کبھی میرے پاس نہ آتے، بلکہ رات کی تاریکی میں دور، بہت دور نکل گئے ہوتے۔ نہیں سحرش، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا تو تاریک راتوں میں کبھی تم سے ملنے نہ آتا۔ تمہاری تڑپ میری بے بسی بنتی جا رہی ہے۔ صرف ایک بار مسکرا دو میری بات پر۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ایک سرد آہ بھری۔ تجھے میرے لبوں کی مسکراہٹ دیکھنی ہے۔ شاید تمہیں میرے دل کی اذیت، آنکھوں کی بہتی ندیاں، چہرے کی ویرانی دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ کامیاب لوٹو گے تو مجھے دلہن کے روپ میں مسکراتا ہوا دیکھو گے۔ جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، وہ سیاہ پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے۔
وہ بہت ظالم اور کمینہ انسان ہے، میرے بابا کو مار دے گا۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا، میرا رخ گاؤں کی طرف نہ تھا، انجان اور ویران کھٹن اور دشوار گزار راستوں کی جانب ہو گیا۔ مجھے گھر والوں سے کیا کام تھا، مجھے تو اپنی سحرش کی آنکھوں سے آنسو اور بے بسی اور غم کو دور کرنا تھا، مجھے اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنا تھا۔ رات بھر اس سمت چلتا رہا جس سمت میری سحرش نے مجھے کہا تھا۔ مجھے کالے پہاڑوں تک پہنچنا تھا، اس کے بابا کو چھڑا کر لانا تھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنی تھی۔ میں چلتا رہا۔ سورج کی لو پھوٹنے سے پہلے ہی میں کئی گاؤں کراس کر چکا تھا۔ میرا روح ان پہاڑوں کی جانب تھا جس میں وہ حبیس انسان چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے چلتے چلتے عہد کر لیا تھا کہ نہ صرف سحرش کے باپ کو زندہ وہاں سے لاؤں گا بلکہ اس ہستہ حال بابے کو بھی کھینچتا ہوا لاؤں گا تاکہ سحرش اپنے ہاتھوں سے اسے اذیت کی موت دے سکے۔ لیکن ایک انجانا سا خوف بھی تھا کیونکہ تہی دامن تھا، نہ ہتھیار اور نہ ہی اپنے دفاع کے لیے کوئی آلہ تھا، لیکن ایک جذبہ تھا، محبت کا جذبہ، سحرش کو اپنانے کا جذبہ، اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کا جذبہ، اور یہی ایسا جذبہ تھا جو مجھے ہوا کے جھونکوں کی مانند آگے ہی آگے لے جا رہا تھا۔ میں نے کسی کو بھی دل کی بات نہ بتائی، میں کس وجہ سے مہوے سفر ہوں، کیونکہ ہر دار راہوں کا انتخاب کیا ہے، کیوں ایک بہت بڑے گروہ سے ٹکراؤ کرنا چاہتا ہوں۔ خاموشی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ چند دنوں میں ہی میری حالت بالکل بدل سی گئی، شیو بڑھ گئی، سر کے بال الجھ گئے، کپڑے میلے ہو گئے اور مناسب خوراک اور لمبی مسافتوں کی بدولت جسم بھی صحت مند نہ رہا۔ میں تھک ہار کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ گیا اور آگے کی طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ منزل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے پاؤں آگے بڑھنے سے انکاری کرنے لگے، لیکن پیار کی تڑپ میرے ارادوں کو تقویت بخشتی رہی۔ میری سانسیں تو سحرش کے نام سے مہکتی تھی، خون کی گردش اسی کے پیار سے رگوں میں دوڑیں لگا رہی تھی، ورنہ میں کبھی بھی ان دشوار راستوں اور گھناؤنی منزل کا تعین نہ کرتا۔ کتنا حسن دیا تھا خدا نے اسے، ایسے جیسے وہ پرستان سے اتری ہوئی پری ہو جس نے اپنی پسندیدگی کے لیے صرف مجھے منتخب کیا تھا، یا صرف وہ میرے لیے ہی اتری تھی۔ انہی سہانی سوچوں کے ساتھ میں آگے چل پڑا۔ کئی دنوں کی لمبی مسافت کے بعد مجھے پہاڑوں کا سلسلہ دکھائی دیا۔ آسمان کی وسعتوں کو چھوتے ان پہاڑوں نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ مجھے یوں دکھائی دینے لگا جیسے کسی انجانے اندیکھے سائے میرے تعاقب میں ہوں۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، حقیقت تھی، ایک ٹھوس حقیقت۔ مجھے واقعی دور سے دکھائی دینے والے پہاڑوں میں چلتی پھرتی عجیب حلقت مخلوق دکھائی دینے لگی تھی، اور پھر یکدم خوف اور ڈر سے میں اچھلا، دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہونے لگی ہوں۔ میرے قریب ہی دھوئیں کا ایک گہرا الاؤ اٹھنے لگا، ایسے جیسے دھرتی کانپنے لگی ہو، تیز طوفان برپا کرنے لگا ہو۔ وہ صرف دھواں ہی نہ تھا بلکہ عجیب و غریب دل و دماغ کو زہر آلود کرنے والی بدبو اس میں شامل تھی۔ دھواں میرے گرد گھومنے لگا، دھوئیں کو دیکھتے ہی میری آنکھیں دھندلانے لگی، میرا دماغ چکرانے لگا، میری سانسیں الجھنے لگی اور آہستہ آہستہ میرا دم گھٹنے لگا، میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑنے لگی۔ میں اپنی بند ہوتی آنکھوں سے دھوئیں کے پار دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دھواں میرے گرد ایک ہول بنا چکا تھا، اور پھر مجھے یوں دکھائی دیا جیسے میں کسی گہری کھائیوں میں گرتا جا رہا ہوں۔ جو عکس میرے پاس کاغذ پر موجود تھا وہی چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا، وہی بوڑھا، وہی شکل، وہی حلیہ۔ ایک مرتبہ تو مجھے اس سے گھن سی آنے لگی، لیکن اسے برداشت کرنا پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھا ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ میں حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا مفلوج نہیں تھا، اور دیکھنے میں وہ مفلوج لگتا تھا، لیکن اس کی جسامت دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ زیادہ مجھ سے طاقت رکھتا ہے، اس کے بازو میں مجھ سے زیادہ طاقت تھی۔ ہنستے ہنستے اس نے ایک پتھر پر پاؤں مارا تو پتھر ضرور میں بٹ گیا، ایسے جیسے کوئی کمزور شیشہ ٹوٹتا ہے۔ اس میں سے دھواں ابھرنے لگا، لیکن وحشتوں بھرا حلیہ بنایا ایک خوفناک جن میری نظروں کے سامنے ظاہر ہوا۔ میں مجسمہ پتھر بنا اسے دیکھتا رہا۔ حکم میرے آقا، وہ اس بوڑھے کے آگے جھکتے ہوئے بولا۔ یہ نوجوان ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ہم سے مقابلہ کرنے آیا ہے۔ بوڑھے نے حقارت کی نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو تو صحیح، کتنا بہادر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اس بوڑھے کی بات نے مجھے بوکھلا سا دیا۔
کہ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں ہزاروں میلوں کی دوری سے اسے تلاش کرنے آیا ہوں؟ یہاں تک آئے ہو، کیا یہ بوڑھا جادوگر تو نہیں؟ میری سوچ پر وہ ہنسا اور بولا، بچے میں جادوگر ہی ہوں، بہت بڑا جادوگر ہوں۔ تم جاننا چاہتے ہو نا کہ تم کسے بچانے اور چھڑانے آئے ہو؟ ابھی تمہیں میں دکھاتا ہوں۔ اور ساتھ ہی جادوگر جن سے بولا، جس کے لیے آیا ہے اسے لاؤ تاکہ اسے اصل حقیقت بتا دوں، جو حکم میرے آقا جن نے کہا۔ اور دوبارہ دھوئیں میں وہ غائب ہو گیا۔ میں اس کے دوبارہ آنے کا منتظر تھا اور اس لمحے یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے یہاں آ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن نہیں، میں نے غلطی نہیں کی۔ مجھے سحر کو اپنانا ہے، اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ میں اس کے بوڑھے کا خاتمہ کروں گا، اس کے لیے بوڑھے کا خاتمہ کر دوں گا۔ ہاں، اس کا خاتمہ کر دوں گا، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں اپنی سوچوں کو تقویت دینے لگا۔ ایک دم سے ہی جن دوبارہ حاضر ہوا اور اس کے ہاتھوں میں اس جیسا ایک اور جن تھا جو خونی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے مجھ سے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں، تم نہیں جانتے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں، یہ ایک باغی جن ہے، سحرش کا باپ۔ کیا؟ میں بوڑھے کی بات پر چونکا۔ ہاں، یہی حقیقت ہے۔ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ انسان نہیں، اس جن کی بیٹی ہے اور ایک جن زادی ہے، اور یہ جن ایک قاتل ہے، میرے بیٹے کا قاتل، میرے خاندان کا قاتل۔ منتروں کے دوران اس نے میرے خاندان کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا تھا۔ میں اپنے منتروں کو چھوڑ دوں لیکن میں نے خاندان کو قتل کروا لیا، لیکن منتر نہ چھوڑے۔ تب سے یہ بھاگ نکلا تھا، ساتھ بیٹی کو بھی لے گیا تھا۔ میں نے اس کا ہر سو پیچھا کیا، میں نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا اور اب یہ مجھے جا کر ملا ہے۔ اور اس کی بیٹی بھی جن ہے اور یہ بھی کسی بزرگ کے حصار میں بند ہے، سو میں نے اپنے خاندان کے قاتل جن کو اٹھوا لیا۔ بس یہی کہانی تھی میری اور اس جن کی، اور شاید تمہاری بھی۔ بوڑھے کی باتوں نے مجھے نہ صرف حیران و پریشان کر دیا تھا بلکہ میں سوچوں میں بھی الجھ گیا تھا کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ انسان نہیں، جن زادی ہے۔ میرے دل کو ایک کونے سے آواز آئی کہ راحت، وہ چاہے انسان ہو یا جن، زادی محبت ہے اور اس کی محبت صرف تمہارے لیے ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اسے تمہاری محبت پر اعتماد ہے اور جس کے لیے تم ہزاروں میل پیدل چل کر آئے، ان پہاڑوں پر آئے ہو، اگر ناکام واپس گئے تو ہرگز نہیں۔ تم نے اس کو اپنانا ہے یا نہیں؟ تب میں بوڑھے کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور کہا، بابا جی، یہ قاتل ہے، باغی ہے، جو بھی ہے اسے معاف کر دو۔ آپ کا خاندان اب واپس تو نہیں آ سکتا۔ اگر آپ نے طیش میں آ کر اسے جلا دیا تو یہ مر جائے گا، اگر یہ مر گیا تو اس کی بیٹی مر جائے گی، اور اگر اس کی بیٹی مر گئی تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اسے اپنانا ہی میری زندگی کی خواہش ہے اور وہی میرا سب کچھ ہے۔ میری بات سن کر بوڑھا طیش میں آ گیا اور چیختے ہوئے بولا، بچہ، تم نے 2 لفظوں میں کہانی ختم کر ڈالی، لیکن میری کہانی 2 لفظی نہیں ہے۔ اس باغی جن کو پکڑنے کے لیے مجھے کئی ملکوں، شہروں، جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں میں جانا پڑا ہے۔ اپنی زندگی اس کے پیچھے تباہ کر بیٹھا ہوں، اور جب پکڑا ہے تو تم اس کے ہمدرد بن کر آ گئے ہو۔ بوڑھے کی بات نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ تب میں نے کہا، میں آپ کے پاؤں میں گر پڑتا ہوں، اس کی سزا مجھے دے دو، لیکن اسے کچھ نہ کہنا، ورنہ میری بات یہ ہے کہ محبت مجھ سے بچھڑ جائے گی۔ وہ بوڑھا نہ مانا اور شاید نہ اس نے ماننا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں ایک دم اٹھا، پتھر میرے ہاتھ میں تھا، میں نے زور سے اس کے سر پر دے مارا اور پھر کئی پتھر اس کے سر پر مارے۔ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے بیٹھا۔ اس کے مرتے ہی ایک طوفان اٹھا، ایسا طوفان جسے میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج یہ طوفان ہر چیز کو فنا کرتا ہوا گزر جائے گا۔ شاید یہ طوفان جنات کی آزادی کا تھا، جو جنات اس کی قید میں تھے سب آزاد ہو گئے تھے۔ میں نے اس طوفان میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھا، اور جب بے ہوش ہو گیا تو میری سحر میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر خاموشی نہ تھی، مسکراہٹ تھی، چہرے پر اداسی نہ تھی، بلکہ کہکشاؤں کا رقص تھا۔ جو جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ بھی پاس کھڑا تھا۔ میرے راجہ، سحرش بولی، دیکھو، میں دلہن بنے آپ کی منتظر ہوں، اپنا لو مجھے اپنانے میں آپ کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں خوش تھا کہ اس نے میرے چہرے پر خوشیاں بکھیر دی اور میری جان مسکرا بیٹھی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے چہرے پر خوشیاں بکھیر دی، لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ میں نے سحرش کا ہاتھ تھام لیا کہ ایک دم وہ جن بولا، نہیں، ایسے نہیں، پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ کیسی شرط؟ میں چونکتے ہوئے بولا،
تمہیں ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جانا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چیختے ہوئے بولا۔ میں اپنوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میرے راجا، سہرش بولی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے لیے تم جنگلوں پہاڑوں تک جا سکتے ہو تو اپنوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ نہیں جان، میں ایسا نہیں کر سکوں گا، میں نے دوبارہ کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، وہ رونے لگی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا تھا۔ میں نے اسے تھام لیا اور کہا، نہیں جان، اب رونا نہیں، میں نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی ہے، جہاں تم رہو گی میں بھی وہیں رہوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ ویسا ہی طوفان دوبارہ ابھرا اور کچھ پتہ نہ چلا کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو عجیب سے ویرانے عجیب دنیا میں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کالی بستی تھی، یہاں بسنے والے بھی سب کالے اور ہیبت ناک شکلوں والے تھے۔ ان میں صرف ایک میری سہرش ہی تھی جو چاند کا ٹکڑا تھی، جو مہکتی ہوئی خوشبو تھی۔ صرف اپنی سہرش کی خاطر مجھے ان جناتی دنیا میں رہنا تھا۔ دوسرے شام ہی میرے اور سہرش کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ میں بہت خوش تھا کہ جسے میں ارسدراز سے چاہتا آیا ہوں وہ ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہے۔ میری خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ خوشی و مسرت سے میرا پورا دل ناچ رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب چاند کا وہ ٹکڑا میرے آنگن میں آ کر میرے دل و روح کو چمکا گیا۔ عجیب سی طرز سے ہمارا نکاح ہوا۔ اس نکاح میں پوری رات جشن ہوتے رہے۔ پھر کئی دن تک میں اس جناتی بستی میں رہا۔ اتنے دن گزرنے کے بعد مجھے اپنوں کی یاد ستانے لگی، گھر بار بہن بھائی یاد آنے لگے۔ تب ایک روز میں نے سہرش سے واپسی کو کہا تو وہ بولی، تم نے یہاں رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا، میں اپنا وعدہ توڑتا ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں اپنوں میں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں اپنے ملک کا سفر کرنے کے لیے چلا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہا، جان، تم میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہو تو کیا میں تمہارے لیے اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتی؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہم دونوں مسکرا دیے اور پھر کچھ ہی لمحات میں ہم اپنے گھر میں واپس آ گئے۔